بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ سنیے کہ یہ تحریک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا نور مبارک کس طرح سفر کرتا ہوا سیدہ آمینہ کے بطن شریف میں تشریف فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اینا کنت و آدم فی الجنہ، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہاں تشریف فرماتے؟ آج وہ عقدہ بیان فرماتے، وہ راز کھولتے، آپ کدھر تشریف فرماتے؟ حضور نے فرمایا کنت فی صلبہ، میں ان کے صلب میں تھا، میں ان کے صلب میں تھا، میں ان کی پشت میں تھا۔ میں ان کی پشت میں تھا۔ وَأُنْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَنَا فِي صُلْبِهِ، جب انہیں جنت سے زمین میں بھیجا گیا اس وقت بھی میں ان کی صلب میں تھا۔ وَرَكَبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تب میں حضرت نوح کے پشت میں تھا۔ وَقُذِفَتْ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے باپ کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی میں ان کی پشت میں تھا۔ لم يلتقي في أبوان قط ولا صفا، اور خبردار غور سے سن لو، جب بھی میرے والدین کا اجتماع ہوا اور میرا نور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، پشتوں سے رحم میں منتقل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے والدین نے کبھی برائی کو داخل نہیں ہونے دیا، کبھی برائی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اور آگے فرمایا لم یزل ینقلنی من الاسلاف الطاہرہ الی الارحام النقیہ محذبہ، رب تعالیٰ نے جب بھی میرے نور کو ایک نسل سے دوسرے نسل میں منتقل کیا، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کیا، ایک پشت سے دوسرے رحم میں منتقل کیا، ایک رحم سے دوسری پشت میں منتقل کیا، جب بھی رب نے میرے نور کو پشتوں سے رحموں میں منتقل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ تعالی نے پاک پشتوں کو چنا اور پاک رحموں کو چنا، پاک پشتوں اور پاک رحموں کو چنا، جب بھی رب نے چنا۔ اور حضرت کعب الاحبار سے مروی ایک حدیث ہے، روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحلیل کرنے کا ارادہ کیا، یہ ہے ہلکت کا بیان، یہ ہے ہلکت کا بیان، تحلیل کا بیان۔ جب اللہ تعالی نے پیدا کرنا چاہا، آپ کے لباس بشریت کو پیدا کرنا چاہا، آپ کو دنیا میں تشریف آوری کا لباس پہنانا چاہا، تو رب تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ مدینہ طیبہ جاؤ، جہاں حضور ابھی آرام فرما ہے، وہاں سے جا کر فرمایا کہ سفید مٹی لے کر آؤ، سفید مٹی لے کر آؤ۔ وہ سفید مٹی لے کے حضور کی قبر مبارک کی جگہ سے سفید مٹی لے کے جب وہ لائی گئی، اس کو تسنیم کے پانی سے دھویا گیا، تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، پھر اس مٹی کو جنت کی نہروں میں غسل دیا گیا، جنت کی نہروں میں غسل دیا گیا۔ جب یہ غسل دے دیا گیا، پھر اس جسد مبارک کی مٹی کو سارے آسمانوں اور زمین کی سیر کرائی گئی، آسمانوں اور زمین کی سیر کرائی گئی۔ کیوں؟ فعرفت الملائکۃ محمدا وفضلہ قبل ان تعرف آدم، اس سے پہلے کہ حضرت فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، حضرت آدم علیہ السلام کو جانے، رب نے فرمایا سب سے پہلے فرشتے آسمان والوں کو اور زمین والوں کو محمد کی معرفت کروا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی معرفت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا
کہ حضور کا جو نور مبارک ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر چمکنے لگا، پیشانی پر چمکنے لگا، اور ان سے کہا گیا اے آدم ھذا سید ولدک من الانبیاء والمرسلین، اے آدم یہ جو تیری پشت میں نور چمک رہا ہے تیری پشی جبین پر اور تیری پشت میں موجود ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ تیری پشت میں تیری اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئیں گے اور مرسلین آئیں گے یہ اس نبی کا نور ہے جو سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار ہوں گے، سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار ہوں گے۔ اس وقت حضرت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیل کے وقت ہی بتا دیا گیا کہ یہ سردار ہوں گے۔ پھر جس وقت حضرت حوا بی بی حوا علیہ السلام حضرت شیس سے حمل ہوئی، ان کو حمل ہوا حضرت شیس علیہ السلام سے، ان کو جب بھی حمل ہوتا پریگننٹ ہوتی تو دو سے پریگننٹ ہوتی، مرد اور عورت دونوں، لیکن جس وقت حضرت شیس علیہ السلام سے پریگننٹ ہوئی، حمل سے ہوئی، تو اس وقت ان کے ساتھ کوئی اور عورت شامل نہیں تھی، صرف حضرت شیس علیہ السلام اکیلے ہی ان کے بطن میں تھے، حضرت شیس علیہ السلام اکیلے ہی ان کے بطن میں تھے۔ کیوں؟ یہ صرف اس وجہ سے فَإِنَّهَا وَلَدَتْهُ وَحْدَهُ کرامۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تقریب، حضور کی عزت اور حضور کی توقیر کی وجہ سے اور جس وقت حضرت شیس کی ولادت ہوئی تو صرف حضرت شیس کی پیدا ہوئے، کیونکہ حضور کے نور نے ان کے پشت میں منتقل ہونا تھا، تو رب نے صرف حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ثم لم يزل ينتقل من طاہر الى طاہر الى ان ولد۔ یہاں بھی حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ایک طاہر سے، طاہر پشت سے طاہر پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا سورۃ الحجر میں، فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ تفسیر نے اس کی ایک تفسیر کی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ آپ کا نور مبارک سجدہ کرنے والوں کی رحموں پشتوں میں اور رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یعنی حضور کا نور مبارک کسی بد فعل، بد کردار اور بد عمل شخص کے نہ پشت میں منتقل ہوا نہ کسی بدکار عورت کے رحم میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری انسانی تاریخ میں آپ کے باوجداد میں آپ کے نسل میں جس پشت کو بھی چنا وہ بھی طاہر تھے اور جس حضور کے رحم کو چنا وہ بھی طاہرہ تھے، ایک پوری تاریخ میں، اور وہ سارے اللہ کے عبادت گزار تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے، نہ ان میں شرک کی ملوث تھی، شرک میں شرک کا قدرہ پن تھا، کوئی طریقی تھی، اور نہ ظاہری طور پر کوئی طریقی اور کوئی برائی تھی، دونوں طرح سے پاک صاف تھے۔ اللہ تعالی نے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منتقل کیا۔ پھر اسی حضرت کعب الاحبار کی روایت میں ہے، یہ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں یہ درج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو آگے وصیت کی اور ان سے فرمایا اللہ یدع ھذا النور الا فی المطہرات من النساء ولم تزل ھذہ الوصیہ جاریہ۔ انہوں نے فرمایا اے میری اولاد، اے میرے بچوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو وصیت میرے ابا جان نے مجھے کی تھی کہ جب بھی تم اپنی آل اولاد میں کسی سے نکاح کرو کسی بھی حضور سے تو اس کا مال نہ دیکھنا، اس کا حسب نہ دیکھنا، اس کا جاہ منصب نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اور اعتقادی لحاظ سے
وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی پاک صاف ہو، توحید و رسالت کو ماننے والی ہو، اور ظاہری لحاظ سے بھی پاک صاف ہو۔ جب بھی کسی خاتون سے نکاح کرنا، اس نور کو منتقل کرنے کے لیے پاک رحموں کا انتخاب کرنا، پاک خواتین کا انتخاب کرنا۔ فرماتے ہیں یہ نصیحت وصیت انہوں نے کاٹی جو آگے تک جاری رہی، تنقل من قرن الی قرن الی ان ابدى الله النور الی عبد المطلب ووالد عبد اللہ، حتیٰ کہ یہ نور پھر حضرت شیس علیہ السلام سے ان کی راہ سے آگے اولاد تک منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آ گیا، اور پھر ان سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو نصیب ہو گیا۔ تو یہ اس طرح اس کا سفر جاری رہا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبد المطلب جب ان کے ہاتھ نور منتقل ہوا ان کی پشت مبارک میں، حضرت کعب احبار سے مروی یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی پشت میں نور منتقل ہوا، وہ ایک رات کعبے میں سوئے ہوئے تھے، صبح بیدار ہوئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، اور جسم ان کا معطر ہے، پہلے سے زیادہ حسین و جمیل جسم، پہلے سے زیادہ حسین و جمیل جسم ہو چکا ہے۔ وہ اس کا کوئی جانتے نہیں تھے۔ ان کے والد صاحب انہیں پکڑ کر ایک کاہنہ کے پاس بھیجے کہ ان سے پتہ کرے۔ ان کو جا کر بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، حضرت عبد المطلب کی شادی کا وقت آ گیا، ان کی شادی کر دے کسی کے ساتھ۔ تو حضرت عبد المطلب کی شادی کے لیے جس خاتون کو چنا گیا ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضور کی دادی کا نام فاطمہ، اور ان کا پورا نام تھا ہندہ بنت عمر، جو فاطمہ کے نام سے معروف تھی۔ یہ چنا گیا، ان کو چنا گیا، تو ان کے ساتھ شادی ہوئی حضرت عبد المطلب کی، اور حضرت عبد المطلب میں جب یہ نور تھا ان کی پشت میں اور ان کی جبین پر چمکتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جس جگہ میں بھی گزرتے، جس جگہ بھی بیٹھتے، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی حضرت عبد المطلب کے جسم سے۔ وَنُورُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَضِیءُ فِی غَرَّتِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت عبد المطلب کے جسم کی خوشبو کا عالم تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی، آپ کوئی بظاہر خوشبو نہیں لگاتے، لیکن اتنی خوشبو آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی جس گلی سے گزر جاتے، جس بازار سے گزر جاتے، جب پیچھے ڈھونڈنے والا کوئی آتا تو وہ اس خوشبو کو پاتا پاتا آپ سے مل جاتا۔ خوشبو بتا دیتی کہ محبوب ادھر سے گزرے، محبوب کا گزر ادھر سے ہوا ہے۔ وہ خوشبو بتا دیتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دے دیتی، خوشبو حضور کا بتا دیتی۔ اور پھر یہی حضرت عبد المطلب، سنیے یہ کرامت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آباء و اجداد کے یہ واقعات ہم پڑھے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو انہیں عزت تقریر ملی، تو حضور کا مقام و مرتبہ ہم سمجھیں گے وہ تو ہماری عقل و شعور سے ماورا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑ جاتا، کہاں سالی ہو جاتی، تو سارے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے، کہتے اے عبد المطلب کہاں سالی ہو گئی ہے، آئے، تو وہ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر جبل سبیر پر چڑھ جاتی۔ ایک بڑا پہاڑ تھا جبل سبیر، اس کی چوٹی پر چلے جاتے،
سارے اہل مکہ نیچے ہوتے، اس کی چوٹی پر چلے جاتے اور باری تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے، بارش طلب کرتے، تو رب تعالیٰ جو نور محمدی ان کی جبین پر چمک رہا ہوتا، فَقَالَ يَغِيثُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غیثاً عظیما، جب وہ رب سے بارش طلب کرتے، رب تعالیٰ نور محمد کی برکت سے اتنی زوردار بارش عطا فرماتا، ہر طرف جل تھل ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، ہر طرف جل تھل ہو جاتی۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔